اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے رسالت کے بارے میں۔ اسلام کا دوسرا بنیادی عقیدہ رسالت ہے۔ اعتقادی لحاظ سے توحید اصل دین ہے، جبکہ اطاعت کے لحاظ سے رسالت اصل دین ہے۔ برائے مہربانی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بار بار پہنچ سکے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی مادی ضروریات کا سامان مہیا کیا ہے، اس طرح روحانی اور دینی رہنمائی بہم پہنچائی ہے، جسے اصطلاح میں رسالت کا نام دیا جاتا ہے، اور جس واسطے سے ہدایت پہنچائی جاتی ہے اسے رسول کہتے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے خود ہی بنی نوح انسان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے رسالت کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ چنانچہ آغاز آفرینش سے ہی انبیاء اور رسول مقرر کیے، جن کے ذریعے باقی ساری مخلوق کی ہدایت کا انتظام کیا اور اعلان فرمایا۔ ترجمہ ہے البقرہ 38۔ پس میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی، جو لوگ میری ہدایت کی اتباع کریں گے انہیں کوئی خوف اور غم نہ ہوگا۔ یہ انبیاء اور رسول مختلف زمانوں اور مختلف علاقوں میں آئے۔ پہلے رسول حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ رسالت کے آخری کڑی حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ ایک روایت کے مطابق کل انبیاء کی تعداد تقریباً 1,24,000 ہے۔ طبرانی اپنی سیرت اور اخلاق کے لحاظ سے انبیاء کرام تمام انسانوں سے بہتر اور اعلیٰ تھے۔ وہ خیر البشر ہونے کے باوجود فوق البشر نہیں تھے، بلکہ وہ الواحیت کے ہر عنصر سے پاک تھے۔ چنانچہ ہر نبی نے اپنی بشریت کا اعلان کیا۔ کہف 1:10 میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں۔ رسالت کوئی اکتسابی شے نہیں، یہ عطیہ خداوندی ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ اس کی عطا میں انسانی کوشش کو دخل نہیں۔ انعام 1-4 اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اسے اپنی رسالت کس کے سپرد کرنی ہے۔ رسول اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ پیغمبر ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا پیغام انسانوں تک پہنچاتا ہے، اور اس پیغام کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ ترجمہ ہے النساء 64۔ اور ہم نے جس رسول کو بھیجا اس لیے بھیجا کہ حکم خداوندی کے ساتھ اس کی اطاعت کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے ساتھ ہی سلسلہ رسالت ختم ہو گیا۔ آپ ختم الانبیاء ہیں۔ آپ کی بعثت انسانیت کے بلوغ کے موقع پر اور بین الاقوامی دور کے سرے پر ہوئی۔ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، لہذا آپ کی لائی ہوئی کتاب ہدایت قرآن مجید ہی کامل اور آخری کتاب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پوری انسانیت کے لیے دائمی، کامل اور عملی نمونہ ہے۔ ترجمہ الحشر 7۔ اور جو کچھ تمہیں رسول دے وہ لے لو، اور جس چیز سے روکے پس اس جاؤ۔ ترجمہ ہے احزاب 21۔ تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ ترجمہ آل عمران 79۔ کسی انسان کا یہ کام نہیں کہ اللہ اور اس کی کتاب، حکم اور نبوت عطا کرے، پھر وہ لوگوں کو یہ کہے کہ اللہ کے بجائے میرے بندے بن جاؤ، لیکن وہ تو یہی کہے گا اللہ والے، اس لیے کہ تم دوسروں کو کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور اس لیے کہ تم اسے پڑھتے ہو۔ الکہف 1:10 میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں۔ ابراہیم 1:1 ان کے رسولوں نے ان سے کہا واقعی ہم کچھ نہیں ہیں مگر تم ہی جیسے انسان۔ الانعام 1-4 اللہ بہتر جانتا ہے کہ اسے اپنی رسالت کس کے سپرد کرنی ہے۔
سورہ مریم 3:6 اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، پس تم اس اللہ کی عبادت کرو اور پس یہی سیدھا راستہ ہے۔ ترجمہ الحشر 8 اور تمہیں رسول جو عطا فرمائے وہ لے لو، اور وہ تمہیں جس سے منع کریں اس سے تم باز رہو، اور تم اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔